قرآن کہتا ہے ان سود والوں سے کہہ دو، ان بیاضوں سے کہہ دو، جو مسلمان خدا پرسینٹ پہ اٹھاتا ہو پیسہ، میں 2% پہ بیاض دیتا ہوں، میں 3% پہ بیاض دیتا ہوں، اللہ اکبر، ایسا مسلمان مر جائے اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ ایسا بیاض ہوا مسلمان جسے 4 لوگ یہ کہہ دیں یہ سود پہ پیسے اٹھاتا ہے، تیرا کام سود پہ پیسے اٹھانے کا نہ تھا، تیرا کام حلال کھانے کا تھا، حرام کھانے کا نہ تھا۔ جو مسلمان سود پہ پیسہ اٹھاتا ہو اگر وہ مر جائے اسے غسل نہ دو، وہ مر جائے اسے کفن نہ دو، وہ مر جائے اسے اپنے قبرستان میں دفن نہ کرو، بلکہ اس کی ٹانگوں میں زنجیر کو باندھو، رسیوں کو باندھو اور جا کے پہاڑ پہ ڈال دو، اس کی لاش کو چیل اور کوے کھا جائے، تاکہ دنیا کے نظام کو یہ پتہ چل جائے دنیا مصطفیٰ کی شریعت سے چلے گی، نہ کہ شراب سے چلے گی، نہ کہ پیسے سے چلے گی۔ اللہ اکبر، زنا چلے گا، شراب چلے گی، عیاشیاں چلے گی۔ امام صاحب 5 منٹ خطبے میں لیٹ ہو نہیں چلے گا، امام صاحب تقریر میں 10 منٹ لیٹ ہو گئے نہیں چلے گا، امام صاحب نہیں چلے گا۔ تجھے یاد رکھ لینا، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اس سود اور بیاض ہوئے کے گھر نہ کھانا کھانا جائز ہے، نہ پینا جائز ہے، اس کو موالات کیا جائے، کر کے موالات کرنے کا حکم ہے، مگر وہی مسلمان سیٹھ صاحب السلام علیکم، سیٹھ صاحب السلام علیکم، اور پھر دنیا کا مال ہڑپنے کے بعد 1 کروڑ کا بنگلہ بنانے کے بعد ھذا من فضل ربی 25 روپے کی تختی پہ لکھ دیا یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ ڈاکو پورے علاقے کا سود اور بیاض کھا کے لکھ دیا اللہ کا کرم ہے۔ ھذا من فضل ربی، یتیموں کو کھایا، غریبوں کا کھایا۔ اے بھئیے کا پلاٹ بک رہا تھا تو اس میں دلالی مار دی، ابا کی زمین بک رہی تھی اس میں دلالی مار دی، کسی کو نہ بخشنا، پھر کروڑوں روپے کا خرید کے کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بے شک اللہ کا کرم تو ہوتا ہے، اس لیے تو شیخ سعدی نے فرمایا غریب چند روپوں کی جھونپڑی میں رہے تو وہ اربوں خربوں روپے کی حرام کی دولت سے بنائی ہوئی بلڈنگ سے کروڑوں درجے زیادہ بہتر ہے کہ چھپر میں رہ لے، 2 دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر میں سمجھ لو حساب دینا پڑے گا۔